درست کریں۔ نیت ٹھیک کرنا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج عورتوں کو تصحیح نیت کا سبق نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب مل جائے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مثال، نیت کا ٹھیک کرنا چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور کمرے کے اندر کھڑکی لگوائے، روشن دان بنوائے، مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، اس آدمی کو ہوا اور روشنی تو ملے گی مگر ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یعنی کہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی کام کرے، اس میں نیت یہ ملا لے کہ کام تو آپ کا ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ چاہیں گے، لیکن اس میں نیت یہ ملا لے کہ اس میں مجھے ثواب بھی کچھ ملے۔ تو ثواب کب بتایا جائے گا آپ کو، کیسے ملے گا؟ اس آدمی کا ہوا اور روشنی تو ملے گی مگر ثواب بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی ہوا اور روشنی کی تو وہ چیز اس کو مل گئی۔ مگر ایک دوسرا آدمی اپنا کمرہ بنواتا ہے، اس میں کھڑکی یا روشن دان لگواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کھڑکی آپ کے بند رہے گی تو آواز نہیں آئے گی، اور وہ کھلے رکھیں گے تو ہاں آپ نے سوچا کہ اس میں سے مجھے روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی اور اذان کی آواز بھی آئے گی۔ دوسرا، اب بہت سے میں ادھر دور دور پڑھانے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز نہیں آتی، ہم ادھر ہی شفٹ ہوں گے، تو وہ بھی ایک ان کی اچھی نیت ہے، اور اس کے بدلہ بھی جب تک وہ اذان نہ سنیں لیکن ان کو اتنا ثواب ملتا رہے گا اذان کے برابر۔ تو نیت کو اوپر اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی کی گندی نیت، مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں نیت کر لوں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اچھی گاڑی لیتا، میں بھی لوگوں کی طرح جیسے یہ مزے کر رہے ہیں گناہ کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، تو مجھے اتنی نیت کرنے پر اس کا گناہ مل گیا، نیت کرنے پر ہی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں کسی دوسری کی مدد کرتا، غریب کی مدد کرتا، کسی کو کچھ دیتا، کچھ کرتا، تو اس کو نیت پر ہی جتنا کرنے والے کو ثواب ملے اس کو نیت پر ہی ثواب مل گیا۔ نیت یہ چیز ہوتی ہے۔ یا روشن دان لگواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، ہوا اور روشنی تو اس کو مفت میں مل جائے گی۔ ایک مثال بتا دیا آپ کو۔ مثال نمبر 2، ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے، اگر کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں ایک گھونٹ زیادہ پانی ڈال دیا تو علماء نے مسئلہ ہے کہ جتنا پانی مناسب تھا گھر کے سب لوگوں کے لیے اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، یعنی کہ ہمارا کھانا تو ہے ہی ہے لیکن کوئی اور بائی چانس آ بھی جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی کھانے کے لیے آ جائے، شاید ہمیں کسی ہمارے پڑوسی کے یہاں سبزی نہیں، وہ مانگنے کے لیے آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسی کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اگر ایک گھونٹ پانی اس نے سالن میں ڈال دیا تو اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے کھلایا نہیں ہے، دیا نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت کے اوپر ثواب مل گیا۔ اب بتاؤ کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ سب لے سکتی ہیں، مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور یہ بیچاریاں دین سے اس قدر بے بہرہ رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا، مسائل کا صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ اچھی نیت کا ثمرہ، عموماً گھر کی صفائی عورت اس لیے کرتی ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ بے وقوف سی ہے، لوگ کہیں گے اس کو ذرا عقل نہیں ہے، نہیں اللہ کی بندی اس لیے صفائی نہ کر، بلکہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ویسے صاف رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے؟ گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی، جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی۔
یعنی کہ آپ کے دل کی صفائی توبہ سے ہوگی. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی آپ سے انجانے میں جانے میں، تو اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے روئے تو آپ کی دل کی صفائی ہوگی. اور آپ اپنی یہ گھر ور کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے. چاہے ہمارے کپڑے پھٹے ہیں لیکن دھلے ہوئے یا اچھے ہونے چاہیے. ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا کیسا بھی ہے لیکن اس میں صفائی ہونی ضروری ہے. اللہ پاک کو ٹوٹا پھوٹا یا کپڑا پھٹا پرانے سے کچھ لینا دینا نہیں، صفائی سے مطلب ہے. جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی، جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی. تو عورتوں کو چاہیے کہ اگر گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ الطہور نصف الایمان، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی. تو آپ دل میں نیت یہ کر لیا کرے کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں، نگینہ بنا کر رکھیں، گھر کے فرنیچر کو چمکائیں، کپڑوں کو دھو دھو کے رکھیں. آپ کو ہر کام پر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا. آپ کو کام تب بھی کرنا ہے. اللہ کے رضا کے لیے کریں گے تو ہر کام، آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں تو تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں آپ کو تب بھی ثواب مل رہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کر رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آپ کی وہ ہو گئی قیامت کے دن کہ مجھے پڑھ کر اس نے آپ کی رضا کے لیے کام کیا تھا. ملتا چلا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے آج تو کون بسم اللہ پڑھ کے رہے ہیں، گانوں میں لیڈ لگ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گانوں میں لیڈ لگ رہی ہیں، گانا سن رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگ رہی ہیں، گانا سن رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے صفائی، کون یہ اس نیت سے صفائی کرے کہ ہمیں اللہ پاک اس کا اجر دیں گے، اور کون بسم اللہ پڑھ کے صفائی کریں. ایسی عورتیں ہیں کہ کانوں میں لیڈ لگ رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، کھانا بن رہا ہے، ہاں کانوں میں لیڈ لگ رہی ہیں، گانے سن رہے ہیں، صفائی چل رہی ہے. اور سفر کا تو کسی کا مت پوچھو، سفر میں تو سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کنجریوں کے گانے سنتے سنتے تجھے موت بھی آ سکتی ہے. اور جو گانے سنتے سنتے مرے گا پھر قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، گانے سنتے سنتے ہی. جو اذان دیتے دیتے مرا اس کو اذان دیتے دیتے اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھتے پڑھتے مرا اس کو پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے مرا ٹی وی دیکھتے، یعنی کہ جو جس حالت میں مرے گا، کلمہ پڑھتے مر رہا موت آ رہی ہے تو ایکسیڈنٹ سے موت آ رہی ہے تو اسی حالت میں اٹھے گا وہ. یہ یاد رکھ لیں آپ. کبھی بھی کوئی بھی سفر ہو، ایک بار ایک جہاز، جب یہ جہاز جو پانی کے جہاز بنتے ہیں نا تو اس میں ساری جو کنڈیشنیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں غریب تو بیچارہ جائے گا ہی کہیں، غریب فقیر آدمی تو پیدل ہی سفر کر لیتا ہے کہیں بھی. اکثر ہر چیز کا جو وہ ویلکم کرتے ہیں یہ امیر لوگ کرتے ہیں. ایسے ایک ہوائی جہاز بنا تو اس میں سارے امیر لوگ بیٹھ گئے. اب جا رہے سارے بیٹھے، سب اپنے اس میں مست ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے. اب وہ جہاز پانی میں جا رہا ہے، ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے. تو سارے جیسے کوئی سب لگے ہوئے ہیں. جب وہ پانی میں جانے لگ گیا تو انہوں نے جو وہ جہاز کو چلا رہا تھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی جہاز پانی میں جا رہا ہے، بھنور میں جا رہا ہے اور ڈوبنے والا ہے، سب دعا کریں. پھر تو جس نے 10 سال پہلے سے نماز جس نے نہیں پڑھی نا وہ بھی نماز پڑھنے میں لگ گیا، دعا کرنے میں لگ گیا، استغفار پڑھنے میں لگ گئے. ہاں اللہ پاک جب یاد آتے ہیں، جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف آتی ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو بھی بھول جاتے ہیں. جیسے ہم خوشحالی میں اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، جب انسان پر دکھ آتا ہے اللہ پاک اس کو دکھ میں بھول جاتے ہیں. اسی لیے چاہتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت یاد رکھیں تو پھر آپ ہر وقت اللہ پاک کو بھی یاد رکھو. سفر میں تو اللہ پاک کو یاد رہنا، شادی میں ہے تو ننگے سر یا میک اپ کر کے دیکھ لو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک کو ہر وقت آپ یاد رکھیں گے، مصیبت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تو اللہ پاک بھی آپ کو ہر وقت یاد رکھیں گے. آپ غمی میں اللہ پاک کو یاد رکھیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو بالکل بھلا دیں گے، پھر آپ جانیں آپ کا کام جانیں. گھر کے فرنیچر کو چمکائیں، کپڑوں کو دھو کر رکھیں، آپ کو ہر کام پر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا. فرنیچر کو کون چمکائے گا؟ اور کپڑوں تو چلو دھو کر رکھ بھی دیں گے. تو آج کھانا بھی بڑی مشکل سے بناتی ہیں عورتیں، کھانا بنائیں اور پھر اپنے لیٹنے کو، موبائل دیکھنے کو،
ٹی وی دیکھنے سے کتنے جلدی ہمارا کھانا بنے. دھو دھو کر رکھیں گی آپ کو ہر کام پر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے. ماں باپ کو ملنے کی فضیلت. وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور وہ خاوند سے اجازت لے کر جائے، بغیر اجازت کے نہیں جائیں، کہیں بھی نہیں جائیں بغیر اجازت کے. آپ کو جیسے کل بازار بھی جانا ہے تو کانوں میں تھوڑا نکال دیں کہ کل ہم وہاں جائیں گے، بازار جائیں گے، سبزی لینے جائیں گے. کہیں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. آج کل کوئی کہیں بھی جا رہا کوئی اجازت نہیں لیتا. آج میں ایک جگہ پڑھانے گیا تو گھر پہ لاک لگا ہوا، میں نے ان کے پاپا کو کال کیا کہ بھائی کہاں، گھر پہ کوئی نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کہاں گئے لوگ. تو یہ ہو رہا ہے بیچارے کو، وہ آفس میں کام کر رہا، بیوی کو پتہ ہی نہیں کہاں گھوم رہی ہے. تو یہی سب چل رہا ہے. ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو سونے کی عطا فرما دیتے ہیں. جو اپنے ماں باپ سے جو بیٹی اس وجہ سے جائے گی کہ مجھے اپنے ماں باپ کی زیارت کر کر ثواب ملے گی، ایک قدم پر آپ کو کتنے نیکی مل رہی ہیں؟ 100 نیکی مل رہی ہیں ایک قدم پر. ہر قدم پر اس کو 100 نیکی عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے اور کر دیتے ہیں، اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں. جنت کا ایک ہی درجہ اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک اوپر کا جنتی ہے، ایک نیچے کا جنتی ہے. اوپر کا جنتی کروٹ بدلے گا تو نیچے والے جنتی کو خوشبو آئے گی، تو وہ کہے گا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ فرشتوں سے پوچھے گا. فرشتے کہیں گے کہ جو تمہارا اوپر والا جنتی وہاں سے خوشبو آ رہی. تو وہ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، کاش میں بھی اسی درجے کے جنت میں ہوتا. تو آپ کے 100 درجے بولے ایک قدم پر ہو رہے ہیں. آپ بتائیں کہ بیٹی اپنی ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہیں کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے. اور بیٹی کو ماں باپ پتہ ہے کب اچھے لگتے ہیں؟ شادی کے بعد. شادی سے پہلے نہیں لگیں گے. وہ آپ کو الٹا جواب بھی دیں گی. آپ کام کے لیے کہیں گے، کام کے لیے بھی نہیں وہ آپ کے کام کریں گی، آپ کی کہانی سنیں گی. بس شادی ہو جائے پھر تو ماں باپ اتنے پیارے لگتے ہیں نا، بس پوچھو نہیں. اب بتائیں کہ بیٹی اپنی ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہیں کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ ماں باپ کے پاس آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، یعنی محبت، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک نظر پر حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے ماں باپ. لیکن ماں باپ کو کون سمجھ، عمر کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، یعنی کہ صحابی تو سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی ہمیں اچھی بات بتائیں، لیکن آپ ابھی سنتے رہیں عمل کوئی نہیں کرے گا. تو صحابی عمل کرنے کے لیے ایک ہی بات کو اچھے سے یاد کرتے تھے، اپنے نبی سے پوچھتے تھے. تو اس لیے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم بار بار محبت سے اپنے ماں باپ کے اوپر نظر ڈالیں گے تو اتنی بار ہی ملتا رہے گا کیا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا.